عبادات دا نام دین ہے، ایویں ہی حسن معاملات دا نامی دین ہے، حسن معاشرت دا نامی دین ہے، حسن اخلاق دا نامی دین ہے، حسن عدالت دا نامی دین ہے۔ معاملات چاہے اللہ دی ذات نال ہومن چاہے بندے نال ہومن کما حقو صحیح ادا کرنے چاہیے۔ سارے کو غلطی کتنا تھا یہ اساں دین کو صرف اور صرف مسجد تک ہی محدود کر دیتے، نہ دین سارے بازارے میں چاہے، نہ دین ساری تجارت چاہے، نہ دین سارے گھریں چاہے، نہ دین سارے معاشرے چاہے، نہ دین سارے جسم دوتے لاگو اساں کیتے۔ وجہ ہی ہے اساں دین کو صرف اور صرف مسجد تک محدود کیتے، نتیجہ یہ ہوتے بس نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو سمجھ دے میں میرا دین تے عمل کرنے والا ہاں، چاہے میں نماز تو بعد غلط بیانی بھی کراں، جھوٹ بھی بولاں، رشوت بھی گھنا، سود بھی کھاواں، ہر حال میں نمازی ہاں، بڑا کامیاب ہاں۔ نہیں، اصل نماز تو بعد بھی اگر کوئی آدمی برے کم نہیں چھوڑے نہ پیا، یہ نماز ہی نہیں پڑھی، یہ نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو برے کم ہوتے کمے کنو بے حیائی تے کمے کنو رکے دیے۔ این کیڑی نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے بھی کوڑ این کو نہیں چھٹا، سود این کو نہیں چھٹا، شراب این کو نہیں چھٹی، غیبت این کو نہیں چھٹا، رشوت این کو نہیں چھٹی، این کیوں جی نماز پڑھیے؟ حالانکہ اللہ دا قرآن راجہ پہ اللہ دی ذات فرمائے دی پیے کہ نماز پڑھنا لا نماز تو بعد نماز پڑھنا لا گناہ کو رک میں نے، کیونکہ نماز دی خاصیت ہے، نماز دا اثر یہ ہے کہ نماز تو بعد بندہ گناہ کو بچ میں دے۔ تو دین صرف عبادات دنا نہیں، حسن اخلاق دنا بھی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اصدقوا اذا حدثتم، جس ویلے بھی گال کرو سچی گال کی کرو، سچ بولیا کرو، جھوٹ تے غلط بیانی نہ کی کرو۔ جھوٹ بولن مومن دا کام ہی نہیں، مومن دی عادت ہی نہیں، جھوٹ بولن منافق دی علامت ہے۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ دی لعنت ہوندی ہے جھوٹ بولن والے تے۔ اور حدیث پاک کے جاندے جیڑا بندہ جھوٹ بولیں دے، جیڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اندی نگہبانی واسطے مقرر کیتے ہیں، او اندے جھوٹ بولن دی بدبو دی وجہ تو ان کنو کئی میل دور تھی وجہ اتنا جھوٹ دی بدبو۔ اور تو سانسو اسا دا کوڑ مرے نہ ساکری بدبو ہی نہیں آئی، اسا کھڑے تو یکے بدبو ہیں، ہر گال تے کوڑ جو ہے ہن بدبو سنگ سنگ کے اسا او عادی تھی گئے ہیں، اسا کو محسوس میں نہیں تھی، سارے گال گال تے کوڑے ہونے آنا پیا 2 منٹ جانا پیا 20 منٹ گزر گئے، حالی نہیں آیا 2 منٹ پورا نہیں تھے، یہ سچ ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جس وقت گال کرو سچی گال کرو، وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ خلافی کرنے منافق دی علامت ہے۔ اگر کہیں آدمی نال پہلے وعدہ کر گی دے گال مکمل تھی گئی ہے کہ اے چیز میں تے کو 100 روپے دے سا گال طے تھی گئی ہے، وقت ملیا ہوں آکے یار چھوڑو کو نہ دے 100 نہ گیا میں تے کو 120 دینا میں کو دے، کتا رہا وعدہ، کتا رہی گال، کتا رہی پکی، بس وہ ختم 120 میں کو دے، فلہذا میں شاید تیری اللہ دے بندے 20 روپے تک گھن کی دن چلو، یہ 20 روپے تیرے کہیں تاب آسن اللہ دی لعنت دا مستقبی تھے، منافق بھی بڑے جیسا ہون 20 روپے تیرے فائدے دے ہیں یا منافق بڑے اے تیرے فائدے چھے۔ اگر سچ بولیں ہاں وعدہ وفا کریں ہاں تو مومن سلیجیں ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو حکم دیتے اوفوا بالعقود، اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم۔ تیجی چیز فرمایا جڑے تیرے کو کوئی امانت رکھی بنے بل امانت دی خیانت نہ کیتی کر۔ امانت صرف اور صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوندہ کہ آدمی کہیں کہ امانت روپیہ پیسہ رکھ لے نہیں۔ اگر کہیں آدمی نے کہیں کو کی گال لسی ہے اور آکھے میاں تیرے کو امانت اگتے نہ لسی،
یہ بھی امانت ہے. امانت صرف اسی چیزیں نہیں ہوندی کہ روپیہ پیسہ امانت ہے. بسا اوقات بندے دی گال بھی امانت ہوندی ہے. ول اگتے دسو میاں میں فلاں بندے گال دسی ہے تو ہے میرا بھرا متے کو دسے نہ پیاں اگتے نہ دسی بس او اگتے دس دیزو بولا او اگتے دسی تو میرا بھرا ہے تے کو دسے نہ پیاں اگتے نہ دسی خیر نال پورے چوک میاں پورے گال پہنچ گئے. حالانکہ امانت ہے کو گال امانت روپے پیسے دی نہیں امانت ہی گال دی بھی امانت ہے. اور جڑا ہی امانت دی خیانت کریں گے فرمایا اے بھی منافق ہے. چوتھی چیز منافق دی علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جس وقت اندہ کہیں نہ جھیڑا تھی ونے تھا آج کل جھیڑے بڑے تھی نہیں پہنے وجہ کیا ہے صبر کہنے غصہ لڑے حالانکہ غصہ پی بنیاں اے مومن دی علامت ہے. وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ غصے کو پی بنیاں والا لوگوں کو معاف کرنے والا اللہ کو ڈاڑا پسند ہے اللہ کو ڈاڑا محبوب ہے. اسادے شاید فلاں کو معاف کر رہے ہوں فلاں میں کو مندہ گٹے معاف کر رہے ہوں کیا اکسن اندر عزت میں غیرت کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات فرمائے دی اگر کہیں آدمی کہیں کو معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ اندی عزت کو بڑھا دے سی اندی عزت اضافہ تھی سی. اسادے نہیں دو تھپڑ بے بھی کھا کر سوں بدلہ بھی نہ گھن سکسوں او نافرمانی بھی جھل کر سوں. لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کر گنو کہ معاف کرنال اللہ تعالیٰ عزت بدھیں دے. عزت کوئی بیا نہیں رہ سکتا لوگیں دی واہ واہ نال عزت نہیں بڑھ دی. عزت جڑا عزت دا مالک ہے نا جس وقت او عزت دے وے عزت ہوں والے ہوں دیئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ عزت بنائی اللہ اپنے واسطے ہے اللہ کے رسول واسطے ہے مومنے واسطے ہے. عزت ہے مومنے واسطے لیکن مومن بن کے دکھاوے صحیح عزت ہی دے واسطے ہے. منافق دا علامت دسن کہ جس وقت ایک گال کرے سی جھوٹ بلے سی اے منافق دی علامت ہے. اور جس وقت انہیں کو امانت رکھی ہوئے سی امانت دی خیانت کرے سی وعدہ کرے سی وعدہ خلافی کرے سی. اور جس وقت اندہ کہیں نال جھیڑا تھی ہوئے سی اے والا ہوں والے مندے کڑے سی. یاد رکھو میں ایک حدیث یاد آگئی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایک زمانہ آسی لوگ اپنے پیو ماں کو مندے کڑے تھے. صحابہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اپنے پیو ماں کو مندے کڑے دے اپنے پیو ماں کو کون بدبخت یہ جی ہے جڑا مندے کڑے سی. فرمایا ایک انسان نے دوسرے آدمی دے پیو ماں کو مندے کڑے بدلے او والی دے پیو ماں کو مندے کڑے سی. خیر ہون تا پیو ماں پونن کوئی قصور نہیں رہ گیا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا ویندا مذاق ہے او اوندا پیو ماں پڑ دے اوندا پیو ماں پڑ دے کیوں دے کھڑے. مومن تے مندہ کڈھن اے مومن دے لائق نہیں. سباب المسلمی فسوق مسلمان کو مندہ کڈھن گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے. فرمایا وہ ایک دوسرے دے آدمی نے کہیں دے آدمی کو پیو مندے کڑھے سے کہیں دے پیو ماں کو او بدلے چ کو مندے کڑھے سے اگر اے ان دے پیو ماں کو مندے نہ کڑھے ہا تو بدلے چ او بھی دے پیو ماں کو مندے نہ کڑھے نا وجہ ایو بڑے. تاہے منافق دا لانتا ہے مومن ہمیشہ سچ بولیں دے سچی گال کریں دے امانت خیانت نہیں کریں دا چاہے وہ جیڑی صورت چھی ہوئے وعدہ وفا کریں دے چاہے ان کو جتنا بھی نفع تے فائدہ دنیاوی روپے دے حساب نال ملدا بھی ہوئے وہ اپنے وعدے تے پکا رہن دے. مومن اپنی گال تو نہیں پھردا اے منافق دی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ سب تو زیادہ امیر کون ہے جڑا رب دے فیصلے تے راضی رہندے. اے میں موجودہ حالات دے مطابق جڑا ہر بندی زبان تے گلا تے شکوا ہے بس یہ آخری گال تے دعا مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سب تو بڑا غنی کون ہے امیر کون ہے. فرمائے سب تو بڑا غنی تے امیر او ہے جڑا شکر پڑھ دے رب دی تقسیم تے جڑا راضی رہندے نا سب تو بڑا امیر ہو. تھوڑی جی تکلیف پہنچی ہے تھوڑی جی مالی کمی آ گئی ہے کاکا کیا حال ہے او سے نہ پوچھو بڑے پریشان ہے حال خراب ہے. اللہ دے ولی آدھن گلہ حال گلہ ذوالجلال جیڑا اپنے حال دا گلہ کریں دے اصل اچھو اللہ دی ذات دا گلہ کریں دے.